السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعددین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ الی عدۃ آیات۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک، یا کرم الثقلین و یا کنز الورا جد لی بجودک واردنی برضاک۔ ایک دفعہ بآواز بلند درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دفعہ اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا۔ معراج ہوئی تا عرش گئے، حق تم سے ملا تم حق سے ملے۔ معراج ہوئی تا عرش گئے، حق تم سے ملا تم حق سے ملے، تم حق سے وہ حق تم حق سے ملے۔ معراج ہوئی تا عرش گئے، حق تم سے ملا تم حق سے ملے۔ یہ عزت و حشمت کیا کہنا، یہ رفعت و عظمت کیا کہنا۔ دو پھول بطولی گلشن کے، ایک سرخ ہوئے ایک سبز ہوئے، دو پھول بطولی گلشن کے، ایک سبز ہوئے ایک سرخ ہوئے، بغداد و عرب جن سے مہکا ان پھولوں کی نکہت کیا کہنا، بغداد و عرب جن سے مہکا ان پھولوں کی نکہت کیا کہنا۔ خود کھائیں فقط جو کی روٹی، عالم کی بھریں ہر دم جھولی، خود کھائیں فقط جو کی روٹی، عالم کی بھریں ہر دم جھولی۔ وہ شان عطا و سخاوت کی، یہ زہد و قناعت کیا کہنا، وہ شان عطا و سخاوت کی، یہ زہد و قناعت کیا کہنا۔ ایک دفعہ اور بآواز بلند درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل جس آیت کریمہ کے حصے سے متعلق بیان آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، وہ یہاں تک پہنچا تھا فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے، وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، اس کے بعد رب نے استوا فرمایا عرش پر، عرش پر جلوہ گر ہوا اپنی شان کے اعتبار سے، یا یہ کہ اس نے اپنی تخلیق کو مکمل فرما دیا، کامل کر دیا عرش کے اوپر۔ یدبر الامر، ساری کائنات کی تدبیر فرماتا ہے، ساری کائنات۔ ما من شفیع الا من بعد اذنی، کوئی سفارش کرنے والا نہیں، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔ اب لوگ یہی تک بیان کرتے ہیں، جو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں اس انداز سے بیان کرتے ہیں، آدھی بات کو چھپا دیتے ہیں اور آدھی بات بیان کر دیتے ہیں۔ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی اس طرح کا مضمون آتا ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، تو
تو وہ پورا بیان نہیں کریں گے. من ذا الذی یشفع عندہ، بس یہاں تک. کون ہے، کس کی ہمت ہے جو اللہ کے پاس جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر لے؟ پھر سب کا رد. اولیاء کو مت پکارنا، انبیاء کو پکارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کسی کو سفارشی بنانے کا عقیدہ رکھنا صحیح نہیں. دیکھو قرآن مجید کی بہت ساری آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے اللہ کے یہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور اس کے مطلب بتاتے ہیں. سفارش جو بھی کرتا ہے تو اس کی بات مانی جاتی ہے ڈر کے، اور اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرتا نہیں. یہ اب مطلب اپنی طرف سے بیان کیا جا رہا ہے، نہ کسی کتاب کا حوالہ نہ کوئی ذکر. پھر بولتے ہیں کہ کسی کو یہ کہنا کہ وہ ہماری سفارش کرے گا. سفارش شفاعت کا مطلب ہوتا ہے کوئی شخص اپنے بڑے کے پاس کسی اپنے سے چھوٹے کی سفارش کرے، ریکویسٹ کرے اس کے بارے میں، اسے معاف کر دیا جائے، گناہ ہو گئے ہیں اس سے معاف دے دی جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے. تو کوئی بھی شخص اپنے بڑے کے پاس جا کر، مسئلہ کیونکہ عقیدے کا ہے نا، اس لیے غور سے سماعت فرمائیے گا. کوئی بھی اپنے بڑے کے پاس جا کر اپنے چھوٹے کے لیے سفارش کرے، یہ شفاعت ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سفارش کر رہا ہے وہ بہت بڑا ہے، نہیں، وہ تو خود اپنے بڑے کے پاس جا رہا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو بڑا ہے وہ اس چھوٹے سے ڈرتا ہے جو سفارش کر رہا ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیے سورہ یونس کے اندر آ گیا، آیت الکرسی میں نے آپ کو پڑھ کر کے اس کا ایک حصہ سنایا. من ذا الذی، ترجمہ کیا ہے؟ کون ہے وہ یشفع عندہ، جو اللہ کے یہاں سفارش کرے. اب اس کو دوسرے انداز سے بیان کرتے ہیں. دیکھو قرآن کیسے انداز میں بیان کر رہا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. سورہ یونس کے اندر آیا ہے ما من شفیع، کوئی سفارش کرنے والا ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے. اب بیانات جو ہوتے ہیں نا، یہ قرآن پڑھا میں نے آپ کے سامنے، قرآن کی آیت کریمہ پڑھی. جب کسی کو بہکانا ہی ہوتا ہے تو اس کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے، آپ تو سمجھیں گے کہ ہاں بھائی قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، آیت کریمہ کا حصہ ہے، اس نے ٹرانسلیٹ بھی دکھایا، ترجمہ بھی دکھایا، بالکل صحیح ہے. لیکن اس سوال کا جواب آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں آ رہا تھا، اس کو چھپا گیا، اس کو انگلی رکھ لی اس نے، اس کو ذکر نہیں کیا. بہت ساری تقریریں آج کے زمانے میں اسی طرح سے ہوتی ہیں، اپنے بھولے بھالے مسلمانوں کو بہکا دیا جاتا ہے. لیکن جس مرد مسلم کا اپنے بزرگوں پر، اپنے اسلاف پر، اپنے مقتداؤں پر، اپنے محدثین پر، اپنے اولیاء کرام پر یقین کامل ہوگا، اطمینان اور وثوق کامل ہوگا، وہ یقین سے جانے گا کہ ہمارے بزرگوں کا کہا ہوا سچ ہے اور یہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کتابیں پڑھو چاہے نہ پڑھو، علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کی گہرائی والی باتیں چاہے سیکھو چاہے نہ سیکھو، مگر اپنے بزرگوں سے عقیدت بھی رکھو اور ان کے کہے ہوئے پہ یقین کامل بھی رکھو. سفارشی، شفاعت کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بڑی عظیم ہے. سارے انبیاء و مرسلین سفارشی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے گناہگاروں کی. صحابہ کرام کریں گے، تابعین کریں گے، ائمہ مجتہدین کریں گے، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام کریں گے. حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ کوئی انسان جس نے کسی عالم دین کو، کسی بزرگ کو
اس کے لیے وضو کا پانی لا کر کے دے دیا ہے نا تو وہ بھی اس کی سفارش وہاں کرے گا۔ جب وہ جنت میں جانے لگیں گے اور یہ گناہگار وہیں پر لٹکا ہوا ہے، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ گناہگار ہے، گناہگاری کی وجہ سے اب جہنم کا حکم سنایا جانے والا ہے، اس کو جاتے ہوئے دیکھا کہ حضور تو جا رہے ہیں، ان کا دامن پکڑے گا، حضرت مجھے جانتے نہیں ہیں؟ کہا نہیں، کون ہو؟ ارے کہ وہ فلاں دن میں نے آپ کے لیے وضو کے لیے پانی لا کے دیا تھا نا۔ کہا اچھا چل تو بھی میرے ساتھ جنت میں چل گئے۔ سفارش کریں گے، مگر بات آیت کریمہ کی ہے، یہاں پر کہا جا رہا ما من شفیع، ما حرف عام ہے، اس پہ بھی من داخل ہے، اس نے عموم کے اوپر عموم کر دیا، اور پھر شفیعین پہ تنوین داخل ہے، کوئی بھی سفارشی نہیں ہے۔ اب میرے کہے ہوئے کا مطلب بالکل الٹا بظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن آیت کریمہ کا سوال کا جواب خود دوسرے حصے میں موجود ہے۔ کیا ہے؟ ما من شفیع الا من بعد اذنی، کوئی بھی سفارش کرنے والا ہے ہی نہیں بغیر اللہ کے حکم سے، بغیر اللہ کے حکم سے۔ دیکھو اس کا جواب مل گیا، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا حکم ہے نبی کے لیے، اللہ کا حکم ہے رسول کے لیے، اللہ کا حکم ہے سید المرسلین کے لیے، اللہ کا حکم ہوگا صحابہ و تابعین کے لیے، اللہ کا حکم ہوگا اولیاء کرام بزرگان دین مشایخ اعظام کے لیے، اولیاء کرام کے لیے۔ تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارشی نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ لوگ کفار و مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے جو بت ہیں نا، ہمارے بت یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ اتنا تو مانتے تھے کہ اللہ ہے، ان کو شریک کرتے تھے بتوں کو، اور یہ کہتے تھے ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے۔ آگ کو پوجنے والے بھی اس لیے پوجا کرتے تھے کہ یہ آگ ہماری اللہ کے یہاں پر سفارش کرے گی۔ جب رب تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا کہ ان کے گناہگاری کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال دو، تو یہ کہے گی پروردگارا اس کو مت جہنم میں ڈالنا، اس لیے کہ زندگی بھر اس نے ہم کو پوجا ہے۔ اسی کا جواب دینے کے لیے اس طرح کے مسائل جب کہیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں نا تو اولیاء کرام چٹکی سے سمجھا دیتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد کا واقعہ آپ نے بارہ سنا ہوگا۔ حضرت شیخ عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان جو کسی آگ کے پاس تشریف لے گئے تھے، جن لوگوں نے آگ دینے کو منع کر دیا تھا، پروہت کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا تاکہ یہ سفارش کرے، یہ آگ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے۔ تو فرمایا میں زندگی میں کبھی بھی اس کو نہیں پوجا ہے، مگر تو بتا یہ جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی ہے؟ کہا ہاں اس کی تو فطرت ہے جلانا، جب بھی ہاتھ ڈالتا ہوں یہ جلاتی ہے۔ کہ میں نے اسے کبھی نہیں پوجا ہے، اور تجھ کو 60-70 سال اسے پوجتے ہوئے ہوگا، اگر میں اس کے اندر ہاتھ ڈالوں یا خود چلا جاؤں اور اگر یہ مجھے نہ جلائے تو کہا ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، اگر ایسا ہو گیا تو جس مذہب پہ آپ ہیں اسی پہ میں ہو جاؤں گا۔ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہ خود گئے، بلکہ اس کی گود میں سے جو بچہ بیٹھا ہوا تھا نا، اس بچے کو خود اٹھایا، اپنے گلے سے لگایا اور اس دہکتی ہوئی آگ کے اندر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد بالکل صحیح و سالم نکل کر کے آئے، بچہ بھی نہیں جلا، وہ بھی نہیں جلے، وہ پروہت بھی مسلمان ہو گیا، جتنے بھی اس کے چیلے تھے وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ دیکھو بتایا گیا اس کے اندر آگ سفارشی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہماری سفارش کریں گے۔ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا، دھوکے میں ہو، ان بتوں کو میرا شریک کر کے یہ چاہتے ہو کہ یہی میرے بارگاہ میں آ کر کے تمہاری سفارش کریں، یہ تو خود جہنم میں جائیں گے، تو تمہاری سفارش کیا کریں گے؟ اس کا جواب دیا گیا ما من شفیع الا من بعد اذنی، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے بغیر اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم آ گیا نا، وہی آیت کریمہ آیت الکرسی کے اندر من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو اللہ کے یہاں سفارش کرے؟ الا باذنی، مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم یہ اس کو چھپا لیتے ہیں لوگ، یہ دو جملے نہیں کہتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے نا یہ کہہ دیا تو ہماری 2 گھنٹے کی تقریر پہ خاک پھر جائے گی، اس لیے اس کو چھپا دیتے، باقی بیان کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا اس چیز کا کہ شفاعت ملے گی رسولوں کو، نبیوں کو،
اور ان کی شفاعت پہ ہمیں ناز ہے۔ ہم اپنے افعال پہ، اپنی نمازوں پہ، اپنے روزوں پہ، اپنی زکوٰۃ پہ، اپنے پڑھنے پہ، اپنے پڑھانے پہ بھروسہ کہاں کرتے ہیں؟ ارے ہم سے کہاں حق ادا ہو پاتا ہے ان چیزوں کا؟ ہم بندہ ہیں، بندگی کرتے ہیں، قبول کرنا نہ کرنا اس کا حق ہے، مگر ہمیں یقین ہے اپنے نبی کی شفاعت کے اوپر۔ ان کی شفاعت گنہگاروں کے لیے ہے۔ جب ہماری گنہگاری ہم کو جہنم کی طرف کھینچ کر کے لے جانے چاہے گی، اس وقت ہمارا نبی ہمارا ہاتھ پکڑ کے جہنم سے ہٹا کے ہمیں جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ ہمیں یقین کامل ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کے اوپر۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ۔ یہ اشارے کے لیے نہیں ہے، ذالک حالانکہ اشارے کے لیے آتا ہے، یہ اس میں اشارہ ہے مگر نہیں، محسوس کے لیے نہیں ہے۔ تمہارے تصورات میں جو چیزیں ہم لے کر کے آ گئے نا، بس اس کی طرف سمجھو، یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ فاعبدوہ، کیا کرنا چاہیے؟ فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو اور اسی کی کرو۔ کوئی بھی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کرتا ہی نہیں ہے، کرتا ہی نہیں ہے، نہ کسی کو شریک کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں جو کسی کو کوئی شریک کرے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی مسلمان کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، چاہے خواجہ غریب نواز کے در پہ جائے، چاہے غوث اعظم کے در پہ جائے، یا امام اعظم کی قبر منور کے پاس جائے، یا کربلا معلیٰ جائے، یا صحابہ و تابعین کے مزارات کے اوپر جائے گا ان سے فیض لینے کے لیے، ان کا وسیلہ دیتا ہے، ان کا شریک نہیں کرتا ان کو۔ اللہ ایک ہے، لا شریک لہو ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ جتنے بھی ہیں سب اس تک جانے کا وسیلہ ہے، اور وسیلہ عظمیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عظیمہ ہے۔ خواجہ غریب نواز وسیلہ ہیں، غوث پاک وسیلہ ہیں، مخدوم پاک وسیلہ ہیں، امام احمد رضا وسیلہ ہیں، امام اعظم وسیلہ ہیں، امام شافعی وسیلہ ہیں، امام مالک وسیلہ ہیں، امام احمد ابن حنبل وسیلہ ہیں، صحابہ و تابعین وسیلہ ہیں، اور ان سب وسیلوں کے وسیلہ اعظم نبی کی ذات ہے۔ کہا گیا فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، سب اس کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، تو کیا تمہیں نصیحت نہیں ملتی ہے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف۔ اس کے مفہوم کو یاد رکھ لیجئے گا، یاد رکھ کر کے ذہن و فکر میں بٹھائیے گا۔ یہ دنیا ہے نا، دنیا بہت تیزی سے آخرت کی چیزوں کو لوگوں کے ذہن و فکر سے محو کرنا چاہتی ہے۔ کالجز کے اندر جا کر کے، یونیورسٹیز کے اندر جا کر کے کچھ ایسے اسباق پڑھا دیے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر ان چیزوں کو کمزور کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید بار بار تمہیں تنبیہ کرتا ہے، تم سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تم آج ہو کل نہیں ہوگے، ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ کتنے ہزاروں کل تھے، آج نہیں ہیں۔ ہزاروں ایسے ہیں جو آج نہیں ہیں، کل ہوں گے، پھر ختم ہو جائیں گے۔ مگر تم کو تمہاری زندگی میں یہ سبق ملتا ہے، ہر چیز کو زندہ ہو کر کے دوبارہ اٹھنا ہے۔ تمہاری زندگی میں اس طرح کے اسباق ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو۔ زمین سوکھی ہوتی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، برسات کی بہاریں آتی ہیں، اس کے بعد اس کے اندر زندگی نکلتی ہے، کچھ دنوں کے بعد پھر خزاں کا موسم آتا ہے، زمین پھر خشک ہو جاتی ہے، پھر اگلے سال برسات کا موسم آتا ہے، پھر نکل کر کے آ جاتی ہے۔ یہ تمہیں ایک سبق نہیں دیتا کہ دیکھو ایک زمین مردہ تھی، بھی زندہ ہوئی، پھر مردہ ہوئی، پھر زندہ ہوئی؟ تو جو زمین کو مردہ کرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے، کیا تمہیں مردہ کرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ تم روزانہ اپنی زندگی کے اندر اس کو روز دیکھتے ہو، تم لیٹتے ہو، پھر نیند ختم ہو جاتی ہے، تمہارا لیٹنا، تمہارا سونا موت کی طرح ہے، تمہارا جاگنا تمہاری زندگی کی طرح ہے۔ فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا، سب کا پلٹ کر جانا، چاہے کوئی مانے چاہے نہ مانے۔ تم مانتے ہو نا، ہم سب مانتے ہیں، ہم کو بھی پلٹ کر جانا ہے۔ جو دہریے ہیں نا، جو نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں خود بخود چل رہا ہے، سب کچھ خود بخود ہی ہو رہا ہے، ان سب کو بھی وہیں پلٹ کر جانا ہے۔ جا کر کے پتہ چلے گا کہ کس کا انکار کیا ہے۔ یہاں انکار کر لے جتنا بھی ہے کسی بھی بنیاد کے اوپر، لیکن ایک دن آئے گا یقین کامل ہو جائے گا، سب کو وہیں پر پلٹ کر کے جانا ہے۔
یہ دنیا خود بخود نہیں چل رہی ہے، اس کو چلانے والا چلا رہا ہے۔ ایک لاؤڈ اسپیکر خود نہیں چلتا ہے، اس کو آن آف کرنا پڑتا ہے، تو اتنا سارا بڑا جہان خود بخود کیسے چلے گا؟ یدبر الامر پہلے فرمایا گیا، ساری کائنات کی تدبیر رب تبارک و تعالی فرماتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دہریہ تھا، وہ کہتا تھا یہ زمانہ خود بخود چل رہا ہے، خود بخود چلتا ہے۔ اس نے ایک باٹل کے اندر پانی بھرا، پانی بھرنے کے بعد اس میں مٹی ڈالی، اور مٹی کچھ دنوں تک اس میں رہی تو اس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا ہو گئے۔ فطری چیز ہے، ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کچھ دنوں کے لیے، آپ دیکھیں گے کسی میل کو ایک جگہ اکٹھا کر دیجئے، اس میں سے کیڑے پیدا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں پر تو یہ ماحول نہیں ہے، ہندو پاک کے اندر برسات کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے سانپ پیدا ہو جاتے ہیں۔ کس سے؟ وہ جو بال پھینک دیتی نا عورتیں مرد، وہ اکٹھے ہو کر کے جب برسات کا پانی اس پہ پڑتا ہے وہی سانپ بن جاتے ہیں۔ آپ نے ہندو پاک کے اندر دیکھا ہوگا برسات کے اندر کتنے مینڈک بولنے لگتے ہیں، اور جب برسات ختم ہو جاتی ہے سب ختم ہو جاتے ہیں، دکھائی نہیں دیتے کہ کہاں چلے گئے، وہ پیدا ہوتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ فطری چیز ہے۔ جب اس نے مٹی اس کے اندر ڈالی، اس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا ہو گئے، تو کہنے لگا انی خالقها معاذ اللہ، میں ہوں ان کا پیدا کرنے والا۔ اس نے کہا، دہریے نے، اس لیے کہ میں نے ان کو پیدا کیا ہے، دیکھو میں نے پیدا کیا ہے، میں نے مٹی ڈالی اس کے اندر، حالانکہ اس کا کچھ بھی نہیں تھا، پانی اللہ کا دیا ہوا تھا، مٹی اللہ کی دی ہوئی تھی، اس نے خالی پانی کے اندر مٹی ڈالی، اس کے اندر سے کیڑے پیدا ہو گئے، کہنے لگا میں ان کا خالق ہوں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لے گئے، کہا تو کیا کہتا ہے کہ میں اس کا خالق ہوں؟ ہاں میں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ کہا اچھا، اگر تو ان کا پیدا کرنے والا ہے تو اس میں یہ بتا کہ اس میں فیمیل کتنے ہیں اور میل کتنے ہیں۔ ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب نہیں اس کے پاس۔ اس کے بعد کہا اچھا اتنا بتا، یہ جو ادھر کو جا رہے ہیں نا ان سے کہہ کہ ادھر کو جائیں، اور جو ادھر کو جا رہے ہیں ان سے کہہ کہ ادھر کو جائیں، کیونکہ تو خالق ہے نا ان کا، اور جو خالق ہوتا ہے مخلوق اس کی بات مانتی ہے۔ جواب نہیں بن پایا، سمجھ میں آ گیا کہ میری عقل کچی ہے۔ فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے۔ انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، بے شک وہی مخلوق کو اثر نو پیدا کرتا ہے، وہی مخلوق کو پیدا کرتا ہے، اسی نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ آج ایروپلین ہیں عالیشان پیمانے کے اوپر، آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ اب سے کچھ سال پہلے ایسے انداز میں نہیں تھا۔ جس نے پہلا ہوائی جہاز بنایا اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے کس طرح سے وہ خود ہی ہوائی جہاز بن کے اڑا تھا، اس کے بعد عقل ملی اس کو کہ کس طرح سے آدمی اڑ سکتا ہے۔ ترقی کرتے کرتے آج یہ زمانہ آ گیا ہے۔ پہلے اس کے پاس جو ٹرین چلی، ٹرین بنانے والے کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ اس نے کس طرح سے ذہن چلایا، پھر کہاں بن کر کے اب کس انداز میں ہے۔ تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بناتے رہے، ایک دم سے نہیں، پہلے یہ پھر یہ پھر یہ، ترقی کرتے کرتے پہلے جب موبائل نکل کر کے آیا تھا ایک ہاتھ لمبا اتنا بڑا تھا، اب چھوٹا ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گیا ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے اور بھی کچھ تبدیلیاں ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بناتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، یہ نہیں کہ پہلے انسان بنا ہوا تھا اس کو دیکھ کے بنایا، نہیں، اثر نو بنایا۔ ایسا نہیں کہ پہلے آسمان تھے اس کو دیکھ کر آسمان بنائے، پہلے زمینیں تھیں ان کو دیکھ کر زمینیں بنائیں، پہلے چاند سورج تھے ان کو دیکھ کے چاند سورج بنائے، نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی قدرت سے اثر نو بنایا ہے، اثر نو بنایا ہے، اپنی تخلیق سے اثر نو بنایا ہے۔ یبدأ الخلق، ساری کائنات کو اس نے اثر نو بنایا ہے۔ ثم یعیدہ، پھر ان سب کو پلٹ کر کے لے جائے گا، وہ سب کو پلٹا دے گا اسی جگہ۔ کیوں؟ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ جزا دے، بدلہ دے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرنے والے کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ یہ انصاف ہونا ہے۔ آج چاہے کوئی کسی کے اوپر کتنا ہی ظلم کر لے، رب تبارک و تعالیٰ نے انصاف کا دن رکھا ہے۔ آج چاہے کوئی کسی کو کتنا ہی برا کہہ دے بغیر کسی وجہ کے،
کسی کو مار ڈالے، کسی کو یتیم کر دے، کسی کو بیوہ کر دے، کسی کا حق چھین لے، کسی کی زمین چھین لے، کسی کو بالکل یوں ہی ختم کر دے، کسی کو گالی بغیر کسی وجہ کے بک دے، وہ آج جو چاہے کر لے، اس کا نفس اس سے جو چاہے کرا لے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایک دن آئے گا اس میں انصاف ہوگا، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ جس نے جس پہ ظلم کیا ہے اس ظالم سے بدلہ لیا جائے گا اور مظلوم کو دلوایا جائے گا بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہیں، لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا گھونٹ ہے، ان کو ملے گا پانی پینے کے لیے لیکن کھولتا ہوا پانی، من حمیم وعذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، بدلہ اس کا جو وہ کفر کیا کرتے تھے دنیا میں رہ کر کے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور صفت بیان فرمائی، هو الذی جعل الشمس ضیاء۔ تم نے ابھی دیکھا نا کہ اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، ایک اور صفت بیان فرمائی گئی، هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے اللہ جس نے آسمان کو، جس نے سورج کو نور دیا ہے، جس نے سورج کو نور دیا ہے، والقمر، اور نورا روشنی دی ہے، ضیاء روشنی دی ہے، والقمر نورا، اور چاند کو نور دیا ہے۔ دونوں کے اندر نور ہے، ایک میں تیزی ہے، ایک میں ٹھنڈک ہے۔ قمر لفظ کے اعتبار سے مذکر ہے اور شمس لفظ کے اعتبار سے مؤنث ہے، لیکن کون زیادہ فضیلت والا ہے، کون کم فضیلت والا ہے، اس میں بھی بحث ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورج کو پہلے بیان کیا گیا اس لیے وہ فضیلت والا ہے، چاند کو بعد میں بیان کیا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سورج میں تیزی ہے اور چاند میں ٹھنڈک ہے، سورج میں گرمی ہے اور چاند کے اندر ٹھنڈک ہے، نرمی ہے اس کے اندر، اس کو فضیلت حاصل ہے۔ ایسی بعد میں جا کر کے ذکر فرمایا گیا ہے رات کا اور دن کا، اس آیت کریمہ کے بعد اس میں بھی یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ دن کو فضیلت حاصل ہے یا رات کو۔ بعض کہتے ہیں کہ رات فضیلت والی ہے، کچھ کہتے ہیں دن فضیلت والے ہیں۔ پوچھا کہ رات فضیلت والے کیوں ہیں؟ کا اس لیے کا کوئی بھی دن میں یوم قدر نہیں ہے مگر راتوں میں شب قدر ہے۔ شب قدر رات کو ہوتی ہے نا، شب قدر، شب کے معنی رات ہی ہے۔ دن کو فضیلت ہے، یوم عاشور کو ہے فضیلت، لیکن دنوں میں کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جو 1000 مہینوں کی برابر ہو۔ راتوں میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی برابر ہے۔ شب برات رات کا نام ہے، شب قدر رات کا نام ہے، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ رات رب سے خاص ملاقات کا وقت ہوتا ہے، رات آرام کا وقت ہوتا ہے، دن دوڑ دھوپ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے رات کو زیادہ فضیلت دی گئی دن کے اوپر۔ لیکن یہاں یہ فرمایا گیا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو منزلیں بنایا ہے۔ چاند کی بھی منزلیں ہیں، سورج کے لیے بھی منزلیں ہیں۔ برج بنائے، 12 برج، عقرب، سرطان وغیرہ جتنے بھی ہیں۔ سورج برج کتنے بتائے میں نے ابھی آپ کو؟ 12 سورج بھی برج میں جاتا ہے، چاند بھی برجوں میں جاتا ہے۔ سورج ایک برج میں کبھی 30 دن رہتا ہے، کبھی 31 دن۔ جو کتاب حوالے کے طور پہ کل میں نے پیش کی تھی امام اسماعیل حقی علیہ رحمت و رضوان کی، انہوں نے اپنی اس کتاب میں پوری تفصیل بیان کی ہے کہ سورج کون کون سے برج میں کتنے کتنے دنوں کون کون سے موسم میں رہتا ہے۔ کبھی کبھی 28 اور 29، جیسے فروری 28 کا کبھی 29 کا ہوتا ہے۔ سورج زیادہ تر 30 دن ایک برج میں رہتا ہے یا 31 دن۔ چاند کا الگ حال ہے، چاند ایک برج کے اندر 2.5 دن اور کچھ گھنٹے رہتا ہے، ایک برج کے اندر۔ اس اعتبار سے 12 برج میں نے بتائے، اس کو ڈبل کیجئے تو 24 ہو گئے، آدھا اور لگا دیجئے 28 ہو گئے۔
اگر مہینہ 29 کا ہوتا ہے 1 دن چھپا رہتا ہے، اور مہینہ 30 کا ہوتا ہے تو 2 دن چھپا ہوا ہوتا ہے۔ 2 دن اور آدھا یعنی کہ 2.5 دن کے آس پاس ایک برج کے اندر چاند رہتا ہے۔ انہی برجوں میں ایک عقرب بھی ہے، عقرب۔ کبھی کبھی آپ لکھا ہوا دیکھیں گے کسی جگہ، جو پوسٹرز ہوتے ہیں یا کیلنڈرز ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ قمر در عقرب۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان دنوں میں چاند عقرب کے اندر ہے۔ عقرب کے معنی ویسے اردو میں بچھو، اسکارپین، کیونکہ اس کی شکل اسی طرح کی ہے اس لیے اس کو عقرب کہتے ہیں۔ عقرب یہ عین کے ساتھ عقرب ہے، ایک الف کے ساتھ عقرب ہوتا ہے، اس کی دوسری میننگ ہے۔ عقرب عین کے ساتھ، اس کی میننگ اسکارپین، بچھو، اور ایک عقرب الف سے۔ عقرب کے معنی قریبی رشتہ دار۔ عربی کے اندر ایک مقولہ ہے اور بڑا اچھا ہے، وہ کہتے ہیں الاقرب کالعقرب۔ وہ الف والا عقرب پہلے، پھر بعد والا عین والا عقرب۔ وہ کہتے ہیں جو قریبی رشتہ دار ہوتا ہے نا، وہ بچھو ہی کی طرح ہوتا ہے، ہمیشہ ڈنگ مارتا رہتا ہے۔ الاقرب کالعقرب، قریبی رشتہ دار، جتنی تکلیف قریبی رشتہ دار سے ہوتی ہے نا کسی اور سے نہیں ہوتی۔ اور اپنا ایک دفعہ بھی کچھ بول دیتا ہے تو بہت زیادہ لگتا ہے، دوسرا 1000 گالیاں بکے پھر بھی اتنا نہیں لگتا ہے، لیکن اپنا کوئی ایک بھی بات بول دینا بہت دل پہ لگ جاتی ہے، کیونکہ اپنوں سے رشتہ داری قائم کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اپنوں سے رشتہ داری قائم کرنے کی بڑی فضیلتیں بتائی گئی ہیں، بہت فضیلتیں بتائی گئی ہیں، کیونکہ مشکل ترین ہے وہ امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ تکلیفیں اپنے قریبوں سے زیادہ پہنچتی ہیں۔ تو وہ الف سے عقرب اور یہ عقرب، تو کہتے ہیں برج قمر در عقرب۔ بعض جگہ یہ لکھا رہتا ہے کہ ان دنوں کے اندر وہ 2 دن یا 2.5 دن ہوتے ہیں، کسی کسی کیلنڈر پہ 3 دن لکھے رہتے ہیں۔ تعویذات کی کتاب کے اندر لکھا ہوا آپ کو ملے گا، شمع شبستان رضا کے اندر بھی ویسا ہی لکھا ہوا ہے کہ بھائی ان دنوں کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، یا مثال کے طور پر بہت نیک ترین کام، بزنس وغیرہ کی ابتدا ان دنوں کے اندر نہیں کرنی چاہیے۔ مگر صاحب بحر شریعت حضرت علامہ امجد علی اعظمی علی رحمت و رضوان نے اور تمام تر بزرگان دین نے اس کا رد فرمایا ہے۔ رد مطلب یہ ہے کہ یہ کہا ہے کہ کیونکہ اسلام میں منحوسیت نہیں ہے، نحوست نہیں ہے، تو یہ عقیدہ اسلام کے موافق نہیں ہے۔ ہاں کوئی اگر بچنا چاہے تو الگ بات ہے، مگر اس کو حرام و ناجائز نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض جگہوں پہ مولا کائنات سے بھی ایک حدیث روایت کی جاتی ہے کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ چاند برج عقرب کے اندر ہو تو اپنی بچیوں کی شادی مت کرو، اس کا غلط اثر ہوگا۔ اگر کوئی بچنا چاہے اپنے طور سے بچ سکتا ہے، لیکن اس میں منحوسیت نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام نحوست اور منحوسیت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ ہر چیز کے اندر فلاح لینی چاہیے، ہر چیز کے اندر برکت کا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور نیک فالی اس کے اندر لینی چاہیے۔ بد فالی اسلام لینے کو منع کیا کرتا ہے۔ تو کہا گیا کہ اس کو منزل بنایا ہے، کیوں؟ تاکہ تم سالوں کی تعداد کو پہچانو اور حساب کو سمجھو۔ یہ آیت کریمہ اس پہ سائنسدانوں نے، محققین نے، مدققین نے، خود امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان اور دیگر حضرات کرام نے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، اور اس آیت کریمہ کے اوپر ورق کے ورق لکھ کر کے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں، اور وہ اس کا یہاں اس وقت اس کا، کیونکہ وہ نازک ترین بحثیں ہیں، یہ اس کا موقع محل نہیں ہے۔ فرمایا ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، ان میں سے ہر چیز کو رب تبارک و تعالی نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ۔ ایک جگہ اور ذکر فرمایا گیا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے اللہ ان میں سے کسی بھی چیز کو تو نے باطل نہیں بنایا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا بنی ہوئی، عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ نے جو بنایا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی خراب نہیں ہے، ہر چیز کام کی ہے۔ اور آج کے دور کے لوگ تو اس چیز کو ثابت کرتے ہیں، آپ کی جو بھی چیز خراب ہے نا، باٹل بھی ہے اس کو خراب مت سمجھو، پیپر بھی ہے اسے خراب مت سمجھو، الگ الگ جگہوں پہ جا رہو، یہ کہیں جا کر کے کسی کام میں آتی ہے۔
تو یہاں تو یہ خاص طور سے اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ کوئی چیز بھی خراب نہیں ہے، کسی نہ کسی جا کر کے کام آتی ہی ہے، لیکن قرآن نے پہلے ہی سے بتا دیا کہ کوئی بھی چیز بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے، جس چیز کو تم حقیر سے حقیر سمجھتے ہو وہ بھی کسی نہ کسی کام کی ہے، چاہے تمہاری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ منصور کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مکھی آ کر کے خلیفہ منصور جو بہت جاہ و جلال کا خلیفہ تھا اس کی ناک پہ آ کر کے بیٹھی، وہ اپنے تنتناہٹ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اڑا دیا، دوبارہ آ کر کے بیٹھ گئی۔ مکھی کو کیا معلوم کہ بادشاہ کی ناک ہے یا کسی فقیر کی، وہ تو آ کر کے بیٹھے گی جہاں اسے بیٹھنا ہے۔ اس نے پھر اڑا دیا، وہ دوبارہ آ کر کے بیٹھ گئے، اس نے پھر دوڑا، مگر غصہ آ گیا اس کو، اور پوچھتا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جعفر صادق اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ غصے سے پوچھا، اس مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب ارشاد فرمایا، تاکہ متکبرین کا تکبر ختم کر دے، اس کو پتہ چلے کہ میں ایک مکھی سے بھی پریشان ہو جاتا ہوں۔ حضرت اسماعیل حقی علیہ رحمت و رضوان نے اسی آیت کریمہ کے تحت تفسیر روح البیان کے اندر ایک عظیم اور بہترین سبق آموز واقعہ لکھا۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانے کے اندر، اب یہ کیونکہ انہوں نے ذکر فرمایا ہے اسی طرح سے اس کا لب لباب، اس کا ماحصل میں ذکر کروں گا۔ ایک شخص کہیں جا رہا تھا، جاتے جاتے وہ کیڑے ہوتے ہیں نا گندگی کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، آپ بریٹ کے اوپر کوئی سالن وغیرہ لگا کر کے کہیں ڈال دیجئے، اس کے اندر موٹے موٹے کیڑے پیدا ہو جائیں گے نا، جمز نکل کر کے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ چلنے لگتے ہیں۔ اس کو اردو میں یا فارسی میں گبریلا کہتے ہیں، یعنی گندگی کے اندر پیدا ہونے والا کیڑا۔ اس نے جاتے جاتے یہ سوچا اس گبریلے کے اندر کیا حکمت ہوگی، یہ تو بیکار چیز ہے، اس کے اندر تو کوئی خاص چیز نہیں ہے، نہ کسی کام کی ہے، یہ گندگی پڑی اس کے اندر وہ کیڑے پیدا ہو گئے، یہ کس کام کی ہے؟ حضرت اسماعیل حقی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد اس کی ٹانگ کے اندر ایک بہت بڑا زخم پیدا ہو گیا، اور سارے ڈاکٹر، کیونکہ مالدار آدمی تھا، اس نے ڈاکٹر کو دکھایا، اس زمانے کے حکیموں کو دکھایا، اور سب نے یہ کہہ دیا کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اتفاق سے وہ بیٹھا ہوا تھا کہ کسی گلی میں، اب یہاں کا تو ماحول وہ ہے ہی نہیں، لیکن ہند و پاک میں پہلے بھی اور اب بھی غالباً گاؤں کے اندر اس زمانے میں حکیم اور ڈاکٹر بھی لوگ اعلان لگایا کرتے تھے، کسی کو کچھ علاج کرانا ہے تو حکیم موجود ہے، وید آیا ہوا ہے۔ اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر کوئی ایسا مریض بھی ہو کہ جو لا علاج ہو چکا ہو، اس کا علاج بھی میرے پاس ہے۔ یہ گلی سے نکلتا ہوا جا رہا تھا، آواز لگاتے ہوئے اس نے اپنے خادم کو بھیجا کہ اس جاتے ہوئے حکیم کو، وید کو میرے پاس بلاؤ۔ تو نوکروں نے کہا کہ تو نے اتنے بڑے حکیموں کو، ڈاکٹر کو دکھایا ہے جو مشہور زمانہ تھے، یہ پھراؤ گلی گھماؤ ڈاکٹر تیرا کیا کرے گا؟ کہا کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ اسی کے ہاتھ سے شفا لکھی ہو، اس کو بلا کر کے لاؤ۔ وہ حکیم آیا، آنے کے بعد اس نے زخم کو دیکھا، اور زخم دیکھنے کے بعد اس نے سب سے پہلی بات جو کہی وہ یہی اس کے نوکروں سے کہا تھا کہ گندگی کے اندر جو کیڑا پیدا ہوتا ہے گبریلا، اس کو لے کر کے میرے پاس آؤ۔ یعنی جس کو دیکھ کر کے اس نے یہ کہا تھا نا کہ اس کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس کی کو تو کوئی پیدا کرنے کا کیا مقصد ہوگا، اسی کے لیے اس نے کہا، وہ گبریلا لے کر کہا۔ تو وہ نوکر لوگ ہنسنے لگے، وہ گندگی کے اندر پیدا ہونے والا کیڑا کا کچھ تعداد میں لے کر کے آؤ میرے پاس، تو اس سے کیا کرے گا؟ اس کی بات وہ نہیں مانتے تھے، مگر ان کے آقا نے کہا، کیونکہ فوراً اس کو اپنا کہا ہوا یاد آ گیا کہ ایک دفعہ میں بازار سے گزرتے ہوئے میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی تھی کہ اس گندگی کے کیڑے کے اندر کیا چیز ہے۔ فوراً اسے یاد آیا، اس نے کچھ نہیں کہا، اور لوگوں سے، اپنے خادموں سے کہا کہ جیسا یہ کہتا ہے ویسا کرو، یہ مجھے بہت ہوشیار معلوم ہوتا ہے۔ بہت سارے گبریلے اس کے نوکر اٹھا کر کے لائے، اس نے ان کو ایک طریقے سے، خاص طریقے سے جلایا، جلانے کے بعد ان کی راکھ بنائی، راکھ بنانے کے بعد اس کا لیپ لگا کر کے اس کی ٹانگ پہ لگایا، کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی صحیح ہو گیا۔ اس نے اس حکیم سے کہا
کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے میرے پاس بھیجا میری اس بیماری کی دوا دینے کے لیے بھی، اور میرے عقیدے میں جو خرابی آ گئی تھی اس کو بھی صحیح کرنے کے لیے، کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر میرے رب نے اپنے کرم سے مجھے یہ ظاہر کر دیا ہر چیز کا فائدہ ہے، چاہے اسے تم سمجھو چاہے نہ سمجھو۔ یونان کی حکمت زمانہ دراز سے مشہور تھی۔ آنے والی بات کو انشاءاللہ میں کل پیش کروں گا، اس واقعے کے بیان کرنے کے بعد اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ یونان کی حکمت کسی زمانے میں مشہور و معروف تھی، بڑی بڑی خطرناک بیماریوں کا علاج کرنا وہ جانتے تھے۔ اسی زمانے کا ایک حکیم کسی ڈیزرٹ، کسی جنگل کے پاس سے ہو کر کے گزرا، اور اچانک اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی اور وہ اندھا ہو گیا، دیکھنا اس کا بند۔ اب خود بھی حکیم تھا، اس نے علاج کیا ہوگا مگر ناکار۔ اس زمانے میں بھی ہندوستان مشہور تھا، غیر منقسم ہندوستان۔ یونان جو پوری زمانے میں حکمت میں مشہور تھا، اس کی نظر بھی اس وقت ہندوستان کی طرف گئی تھی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ہندوستان کے اندر بڑے بڑے حکیم موجود ہیں۔ پتہ چلا کہ بنارس کے اندر کوئی بہت بڑا حکیم ہے جو آنکھوں کا اچھا علاج کرتا ہے۔ یونان سے چل کر کے وہ اس وقت اس زمانے میں ہندوستان آیا اور بنارس کے اندر گیا۔ لوگ لائن لگا کر کے اپنی آنکھوں کا علاج کرا رہے تھے، وہ حکیم ہر ایک کے مناسب اس کو سرما لگا رہا تھا۔ یہ بھی آ کر کے کھڑا ہو گیا، اس نے بھی آنکھ میں بتایا، اچانک میری آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی اور میں نابینا ہو گیا۔ اس نے ایک خاص سرما نکالا اور سرما نکال کر کے ایک سلائی اس میں لگائی اور ایک سلائی اس میں لگائی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس کی بینائی واپس آ گئی، وہ دیکھنے لگا۔ وہ اپنے یونان کا اتنا بڑا حکیم پہچان گیا کہ ہندوستانی حکیم بڑے پائے کا حکیم ہے، کہ جو دوا میرے پاس نہیں وہ اس کے پاس موجود ہے، اور میری بینائی بالکل صحیح ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تو اتنا بڑا حکیم ہے تو مجھے یہ بھی بتا سکتا ہے کہ میری آنکھوں کی بینائی کس لیے ختم ہوئی تھی؟ کہا میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ کہا تم شاید کسی جنگل کے پاس سے ہو کے گزرے تھے؟ کہاں گزرا تھا۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو، جس چیز کو تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ کسی کام کی نہیں، وہ کیسے کیسے کام آیا کرتی ہے۔ کہا میں کسی جنگل کے پاس سے، ڈیزرٹ کے پاس سے ہو کر کے گزرا تھا۔ کہا تم نے وہاں جاتے ہوئے کسی جگہ پیشاب کیا تھا؟ کہ ہاں کیا تھا۔ کہا جہاں تم نے پیشاب کیا تھا نا، وہاں ایک زہریلے سانپ کا ہول تھا۔ جب تم نے پیشاب کیا تو اس زہریلے سانپ کا زہر پیشاب کے ذریعے تمہاری آنکھوں پہ چڑھا اور تمہاری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ مگر یہ حکیم بھی بہت ہوشیار تھا، اس نے ایک دم سے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا۔ یونان گیا اور جانے کے بعد اس نے سوچا کہ اس ہندوستانی حکیم کے کہے ہوئے اس بات کو آزمانا چاہیے۔ پھر اسی جنگل میں گیا، پھر اسی جنگل کے پاس گیا، اس کو یاد تھا کہ کہاں میں نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا تھا، وہیں پر گیا اور جانے کے بعد دوبارہ کیا، پھر اندھا ہو گیا، پھر آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اب دوبارہ پھر یہاں پر آتا ہے تحقیق کرنے کے لیے کہ کیا کیا چیز ہے اور کیا راز ہے اس کے اندر، کون سا سرما ہے وہ۔ پھر آ کر کے کھڑا ہو گیا اور آ کر کے کہا کہ آپ کا کہا ہوا صحیح تھا، اور واقعی میں ایسی ہی بات تھی، برائے مہربانی آپ وہ سرما جو آپ نے میری آنکھ پہ لگایا تھا، وہ سرما دوبارہ میری آنکھ میں لگا دیجیے۔ اس حکیم نے وہ خاص سرما نکالا اور سرمے کی سلائی اس کی آنکھ میں لگانا ہی چاہتا تھا کہ اس نے جھٹ اس کی ہاتھ سے کھینچ کر کے اس سرمے کی سلائی کو اپنے منہ میں رکھ لیا۔ یعنی وہ چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ میں لگائے، لیکن آنکھ میں لگانے نہیں دیا اس نے، بلکہ اس کی ہاتھ سے چھین کر کے اپنے منہ میں لگایا، اپنی زبان پہ رکھا اور فوراً بتانے لگا اس سرمے کے اندر یہ دوا پڑی ہوئی ہے، سرمے کے اندر یہ پڑی ہوئی ہے، یہ پڑی ہوئی ہے، یہ پڑی ہوئی ہے۔ 99 دوائیوں کا نام لے دیا اس نے صرف سرمے کا مزہ چکھنے کے بعد، اور کہا کہ ہے 100، مگر آخری دوا جو ہے نا وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کتنا بڑا حکیم رہا ہوگا وہ۔ جب ہندوستانی حکیم کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ یہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، جس نے زبان پہ رکھ کر کے 99 دوائیوں کا نام لے دیا ہو، وہ کوئی معمولی حکیم نہیں ہوگا۔ کہا تیری اس حکمت کے پیش نظر میں آخری دوائی جو تجھ سے نہیں بتائی گئی وہ میں بتاتا ہوں۔ کہا وہ کیا ہے؟ آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لیکن اردو میں اس کو جگنو کہتے ہیں، جگنو،
اور انگلش میں اس کو وہ فائر فلائی جانتے ہیں، فائر فلائی اڑتی ہے تو اس کے اندر سے لائٹ نکلتی ہے، فائر فلائی اس کے اندر وہ نکلتی ہے۔ کہا کہ سب سے بڑا اس سرمے کے اندر جز اعظم یہی ہے کہ جس نے تیری اندھی آنکھ کو بینائی دی ہے۔ میں اس واقعے کو عرض اس لیے کر رہا تھا کہ جگنو جس کو ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے ہوں گے کہ یہ ایک بیکار چیز ہے، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اندر ایسی چیز بھی رکھا ہے کہ وہ ایک اندھے کو بینا کر سکتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اسی کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی چیز کو دیکھو، اس آیت کریمہ کا دوبارہ ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا گیا کہ اے لوگو، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو یا کسی بھی چیز کو حق ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب اس میں سے کسی بھی چیز کو تو نے باطل بیکار پیدا کیا ہی نہیں ہے، جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ کام کی ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سب کو قرآن عظیم کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور احکام شرع کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔